میرا افسانہ ہے ڈولفن، بطخ اور گھوڑا۔ 3 ہفتے بعد گھر واپس آ کر آسما کو اچھا لگا۔ یورپ کی یہ چھٹیاں روح افزا تھیں اور فرحت بخش بھی۔ اندر کا کمرہ خالی تھا، اس میں صرف ایک میز تھی جو اس عظیم کھڑکی کے پاس تھی جو پورے کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ اس کے نیلے کپاس کے پردے ہمیشہ سرکائے ہوئے تھے۔ باہر کا منظر نہایت پرسکون تھا۔ دوسری منزل پر واقع اس کا یہ فلیٹ کرب و جوار کے تمام علاقے پر نظر رکھنے کا موقع دیتا۔ سامنے وسیع نیلگوں آسمان ہمیشہ آسما کے ذہن کے تمام کشمکش کو دور کرتا۔ میز پر چائے بنانے کا سامان سلیقے سے رکھا گیا تھا۔ چائے پینے کی عادت لندن میں اتنی طویل مدت تک قیام کرنے سے پیدا ہوئی۔ کل کام کی مصروفیات کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بغیر دودھ کے ارل گرے کا مزہ لیتی اور اپنے افکار سے اپنی سہیلیوں کو متحیر بھی کرتی، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آسما کے لیے تعظیم مزید بڑھ جاتا۔ یہ یونیورسٹی کے ایام تھے۔ بعد میں یہی معمول لندن میں 10 سال کی ملازمت کے دوران قائم رہا۔ آسما میز کے پاس لگی ہوئی کرسی سرکا کر بیٹھ گئی۔ میز پوش پر پھولوں کے بیل لگے ہوئے تھے۔ یہ اس نے لندن میں ایک ہندوستانی دکان سے خریدا تھا۔ پتوں کے ہرے رنگ اور پھولوں کی گلابی اس کے چائے کی پیالی سے ملتی جلتی تھی۔ یہ قیمتی سیرامک کی پیالی جس کے کنارے کو سنہرے رنگ سے اجاگر کیا گیا تھا، اس کے لندن کے سفر کی ہی یادگار تھی۔ کمرے کو دانستہ خالی چھوڑا گیا تھا۔ دیوار پر کوئی تصویر نہیں تھی، صرف وہ وسیع و عریض کھڑکی تھی جو پورے دیوار میں سمائی ہوئی تھی۔ اس کمرے میں آسما اپنے تھکے ہوئے ذہن کو ہلکا کرنے آتی۔ وہ بڑی کھڑکی مصوری کی طرح تھی۔ اس کے باہر جہاں تک نظر جاتی گنے کے ہرے لہلہاتے پودے آویزاں تھے۔ ذرا دور پس منظر میں تناور درخت کی قطاریں کھیتوں کے کنارے لگے ہوئے تھے۔ ان کی ہری شاخیں ہر وقت ساکت نظر آتی۔ اس دوری اور اونچائی پر گمان ہوتا کہ ان کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ یہ صدیوں سے یہاں موجود ہے اور رہیں گی۔ آسما کے مکان کے قریب ایک وسیع فٹ بال کا میدان تھا جس کی ہری گھاس کو سلیقے سے کاٹا گیا تھا۔ میدان کے سامنے ایک پھول تھا جو اس کمرے سے نظر نہیں آتا۔ میدان کے برابر گول چکر تھا جس کے بیچوں بیچ ایک پلاؤ کا درخت تھا۔ اس گول چکر کی دائیں طرف بانس کی جھاڑیاں ہیں۔ گول چکر سے جڑا ہوا راستہ سیدھا گنے کے کھیت کی طرف لے جاتا، اسی لیے یہاں کم گاڑیوں کا گزر رہتا اور ماحول کی خاموشی برقرار رہتی۔ آسما نے کیتلی میں تازہ پانی ابالنے کی غرض سے سوئچ آن کیا۔ کیتلی میں پانی کے ابلنے کا شور گھر آنے کے احساس کو عیاں کر رہا تھا۔ وہ ماریشس کو اپنا گھر مانتی تھی، پھر بھی اس کا دل و ذہن لندن میں تھا۔ ابلے ہوئے پانی کو دوسری کیتلی میں منتقل کیا گیا جہاں اسے تلسی اور گلاب کی چائے کے پتوں کی رنگ میں رنگنے کا وقت دیا گیا۔ آسما نے اپنی پیالی کو گلابی ڈبے سے نکالا اور اپنے سامنے رکھا۔ اس نے پھر چینی دان کا ڈھکن نکالا اور باقی تمام سامان کی طرح یہ بھی لندن کی چھوٹی گلیوں میں گشت لگاتے ہوئے اسے نظر آئی تھی اور اس میں مرتسم کیے ہوئے لندن کے ٹاور برج کی سنہری مصوری اسے پہلی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ وہ اپنے ساتھ لندن کو لے کر آئی تھی، لندن جہاں اسے اپنی زندگی جینے کی مکمل آزادی تھی۔ ہر چیز کے لیے والدین سے اجازت نہیں مانگنی پڑتی تھی، جہاں اسے اچھی تنخواہ ملتی تھی اور جہاں ہر طرح کی سہولتیں ملتی تھیں۔ ذرائع آمد و رفت میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ لندن وہ شہر تھا جہاں اس کے تمام خوابوں کو پورا ہونے کے لیے کئی سبیل نکل آتی تھی۔ وہاں دنیا کے ہر کونے سے اس کے دوست تھے جن کے ساتھ تبادلہ خیالات میں اسے خوشی ملتی، جہاں وہ اپنے موضوع پر بلا جھجک اظہار خیال کر سکتی تھی۔ لندن میں اسے محسوس ہوتا کہ وہ دنیا کے کاروبار کا اہم حصہ تھی۔ چائے میں شکر ڈالتے وقت آسما نے خود سے کہا، یہ تمام چیزیں نہیں بھی ہوتی
تو کیا تب بھی لندن کی یادوں کو خود سے جدا کرنے میں کامیاب ہوتی ہے؟ پیالے کو اپنے نازک ہاتھوں سے لگائے اور سے دیکھنے لگی، دن کی چوٹیاں کالے بادلوں سے مہکنے لگی، لگتا ہے کچھ دیر میں بارش پڑنے والی تھی۔ گنے کے کھیتوں کی بائیں جانب رہائشی مکانوں کے پاس چھوٹی سڑکوں پر چند گاڑیاں گزرتی ہوئی نظر آئیں۔ ان کو دیکھتے ہوئے اچانک آسماں کی نظریں کھڑکی کے کنارے دیوار پر پڑی، جن میں کبوتروں کی غلاظت تھی۔ کھڑکی کا اوپری حصہ کھلا رہ گیا تھا۔ ان ہفتوں میں کبوتروں کی آمد و رفت نے کمرے کو گندا کر دیا۔ پونچھے کی مدد سے آسماں کھڑکی کے کنارے کی تمام گندگی کو صاف کرنا شروع کیا کہ اچانک کرسٹل کا بنا ہوا چھوٹا ڈولفن زمین پر گر گیا۔ اسے اٹھاتے ہوئے آسماں کی آنکھوں میں آنسو کا سلسلہ جاری تھا۔ ڈولفن کے منہ سے لگا ہوا چھوٹا کرسٹل گیند گرنے کے باعث الگ ہو گیا۔ ان ترکش کرسٹل کو لندن کے ایک میلے میں سمیر کو منتخب کرنے میں 3 گھنٹے لگے تھے۔ سامان منتخب کرنے میں اتنا وقت لگا دیا، شادی میں کتنا وقت لگائیں گے؟ دکان میں ترکش لڑکی نے سمیر کی ٹانگ کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ میں بہترین انتخاب کرنا چاہتا تھا، سمیر نے ذرا سراسیمہ ہو کر جواب دیا تھا۔ ڈولفن کے پاس ایک بطخ تھا جس کے پنکھ بھی ٹوٹ گئے تھے، لیکن آسمان نے انہیں دوبارہ جوڑا تھا۔ بطخ کے قریب جوڑا تھا جو ایک گیند پر کھڑا تھا۔ وہ گورا بھی صفائی کے دوران نوکرانی کے پاس سے ٹوٹ گیا تھا۔ یہ ٹوٹ گیا میم صاحب، اس کو پھینک دوں؟ ٹوٹی ہوئی چیزیں رکھنا برا شگن ہوتا ہے، کملا نے کہا تھا۔ نہیں، میں انہیں جوڑ دوں گی، کملا سے یادیں وابستہ ہے۔ یہ نہیں ہے تو میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ آسماں نے خالی کمرے سے دریافت کیا۔ ٹوٹے ہوئے گیند کو ڈولفن کے منہ پر واپس چپکا کر بے بس نگاہوں سے ٹوٹے بطخ، گھوڑے اور ڈولفن کو دیکھا۔ یہ جاننا چاہتے ہیں ان کو دفنا دو آسماں؟ نہیں، کب تک ان زندہ لاشوں کے دیدار سے دل کو تسلی دیتی رہو گی؟ تم نے مسلسل 3 ہفتے سمیر کو لندن کی گلیوں میں تلاش کیا، نہیں ملا نا؟ اب جانے دو۔ آسماں نے خود سے منہ پھیر لیا۔ خود کو تکلیف دینے کی لذت نشے کی لت کے جیسا ہوتا ہے۔ درد کو جتنا اپنی گرفت میں رکھو اتنا ہی اس سے دور جانے کی تمنا باقی رہتی۔ زوروں کی بارش ہونے لگی۔ کالے بادل آسماں کے گھر تک پہنچ گئے تھے۔ پانی کے اس حملے سے درد و کرب کے باعث صدائے احتجاج بلند کر رہی تھی۔ آسماں نے کھڑکی سے منہ پھیر دیا۔ سمیر کا چہرہ اس کے سامنے رقص کرنے لگا۔ تم پیڑا ہو؟ چہرے کا تعاقب کرتے کرتے آسماں گھومتی رہی۔ میرے گھر والوں کو اس رشتے سے اعتراض ہے، کچھ دن باتیں کرنا بند کر دیتے ہیں۔ میں اپنے بھائی کے پاس ریاض جا رہا ہوں۔ میری ماں نے روتے ہوئے کہا کہ اگر میں نے تم سے شادی کی تو اس کا مرا ہوا منہ دیکھوں گا۔ آسماں گھومتی رہی۔ تم اپنے ملک سے شادی کر لو، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، تمہارے پیسے لوٹا دوں گا۔ میں کسی اور کے فون کا انتظار کر رہا ہوں۔ چلی جاؤ میری زندگی سے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ میرے گھر والوں کو اس رشتے سے اعتراض ہے۔ اپنے بھائی کے پاس ریاض جا رہا ہوں، اس کا مرا ہوا منہ دیکھوں گا۔ اپنے ملک میں شادی کر لو۔ آسماں کرسی پر گر پڑی۔ اس نے کھڑکی کے پاس لگی ہوئی ٹوٹے ہوئے ڈولفن، گھوڑے اور بطخ کو دیکھا اور اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ شکریہ۔